حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو بہنیں ہیں اور آ کے کہنے لگی حضرت جی آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ہمارے بھائی کی اتنی کمائی کوئی نہیں، ہمارا ذریعہ معاش کوئی نہیں، ہمارے گھر کا چولہا پانی جل سکے۔ اللہ والے ہمارے گھر کے اندر ہفتہ ہفتہ چراغ میں تیل کوئی نہیں رہتا، اور ہم اپنے گھر کے اندر کپڑا بننے کا کام کرتی ہیں، اور بسا اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ تیل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کا چراغ بجھ جاتا ہے، ہماری بنائی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ والے ساتھ والے پڑوس کے اندر آنگن کے اندر جب چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی دیواروں سے اوپر ہو کر ہمارے گھروں میں آتی ہے، تو ہم چھتوں پہ چڑھ کر اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا کے اپنا ادھورا کپڑا بن لیتی ہیں۔ اللہ والے بتا اس کے پر جو کمائی آتی ہے ہمارے پر حلال ہے کہ حرام ہے؟ اللہ اکبر! اللہ والے بتا حلال ہے کہ حرام؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمائے حلال حرام بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تم کس کا خون ہو، تمہارا والی وارث کون ہے؟ وہ عورتیں وہ بہنیں کہنے لگی، آواز آ رہی نہیں؟ اچھا دو منٹ آگے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پہلے یہ بتاؤ تمہاری رگوں میں کس کا خون ہے، تمہارا والی وارث کون ہے؟ وہ بہنیں کہنے لگی زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، ہمارا والی وارث ہمارا بھائی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس کا خون اتنا اعلیٰ، جس کا بھائی اتنا غیرت والا ہوگا، اس کی بہنیں پھر کیوں نہ تقوی کا پرہیزگاری کا خیال کرتی ہوں؟ یہ کون بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ؟ اللہ اکبر! پچھلے دنوں ان کے مزار پر ان کی قبر پر جانے کا موقع ملا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خالو بھانجے ہیں، ان کے پیر ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان اللہ والوں کی بھی قبور پر جانے کا موقع ملا، بغداد شریف میں، شام کے بازار میں، اللہ اکبر، لبنان میں ان کی قبروں پر جا کر حاضری کا موقع ملا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کے کہنے لگے تجھے پتہ ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے جب ان کو ہدایت نہیں دی تھی، بازار کے اندر شراب پی کے دھت نشے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ جنید بغدادی کہنے لگے اتنا غصہ تھا، اتنی آنکھ کے اندر گھوری تھی کہ اللہ اکبر میں پریشان ہو گیا، جلدی سے پانی کا برتن منگوایا آپ نے اور اپنی لاٹھی منگوائی۔ جنید بغدادی کہنے لگے میں سمجھ گیا بھی شرافی کو جا کے ماریں گے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں لاٹھی لے کر اور پانی کا برتن لے کر جناب معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اسی بازار میں پہنچ گئے، اسی جگہ پہنچ گئے جب شرافی رحمۃ اللہ علیہ شراب کے نشے میں پڑے تھے۔ فوراً جا کر جلدی سے پانی کے برتن سے پانی ڈال کر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا منہ دھونا شروع کر دیا، اور جن کپڑوں پہ شراب گری تھی ان کپڑوں کو دھونا شروع کر دیا، اور بوتل اٹھا کے پرے پھینک دی۔ جنید بغدادی اور سری سکتی رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے حضرت جی ہم تو یہ سمجھے تھے، اللہ والے ہم تو سمجھے تھے لاٹھی سے جا کے خبر لے گا، بڑے بازار میں ذلیل کرے گا، جوتیوں کا ہار گلے میں ڈالے گا، منہ کالا کرے گا اور کہے گا دیکھو دیکھو یہ نوجوان شراب پی رہا ہے۔ آج تیرے میرے گھر کے اندر کسی کی راز کی بات پتہ لگ جائے، محلے دارمی کی بات پتہ لگ جائے، نند کی بات پتہ لگ جائے، جٹھانی کی بات پتہ لگ جائے، نند نندوئی کی بات پتہ لگ جائے، خدا پاک کی قسم ہر روٹی کے لقمے پر تماشا بنانے والیو، خدا کے واسطے تم نے اور میں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، وہ اللہ کا پاک نبی جو لوگوں کے پردے اٹھانے نہیں آیا بلکہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ جتنی کی ساری مدنی پارک کے اندر حافظ سرور صاحب کی حنظلہ کی دعوت پر آنے والی ہو، اللہ اکبر، تم کسی کی پھپھی ہو، کسی کی تائی ہو، کسی کی چاچی ہو، کسی کی ماسی ہو، کسی کی خالہ ہو، کسی کی رشتہ دارن ہو، اللہ کے واسطے ذرا غور کر لیا کرو۔ چلو تم اپنے ایک دوسرے کی میرے عزیزو حوث نکالنے کی علیحدہ بات ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کی علیحدہ بات ہے، لیکن پیچھے دیکھ لیا کرو کہ اس کا باپ میرا چاچا لگتا، میرے باپ کا بھائی ہے، اس کی اماں میری پھپھی لگتی،
میرے باپ کی بہن ہے، اس کے ابا میرا ماموں لگتا ہے، اللہ اکبر میری ماں کا بھائی ہے۔ یقین جانو پہلے غیرت الغیرت کی پہچان ہوا کرتی تھی، خون کے رشتے ہوا کرتے تھے۔ چوروں کی ایک جماعت کسی گاؤں کے اندر ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلی گئی، اللہ اکبر، ان میں سے ایک چور ہندو تھا، اللہ اکبر، وہیں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا پہلے اس گاؤں کا پتہ لگاؤ کہ ہمارے گاؤں سے کوئی لڑکی بیا کے یہاں تو نہیں آئی ہے۔ اس نے کہا تجھے کیا واسطہ، چور کا کام چوری سے، تیرے اندر غیرت کہاں سے جاگ گئی؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا گاؤں ہے، یہاں تو کراڑ رہتے ہیں، یہودی نصرانی رہتے ہیں، ہندو کم ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بات یہودی کی نہیں، بات نصرانی کی نہیں، بات مسلمان کی نہیں، بات غیرت کی ہے، بات خون کی ہے، بات حیا کی ہے۔ اگر ہمارے گاؤں کے اندر، ہندوؤں کے گاؤں میں کسی مسلمان کی بیٹی رہتی ہے، بیاہ کے اس گاؤں کے اندر آئی تو دنیا کیا کہے گی کہ کل تو جہیز دے کے بیٹی کو بھیجا تھا، آج اسی گاؤں کے پورک، اسی گاؤں کے بڑے اس جہیز کو لوٹنے کے لیے آ گئے۔ اتنی غیرت تھی پہلے۔ اب تو گھر کے اندر عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے اپنی انگوٹھی چھپا کے ساس کا نام لگا دیا۔ بدلے لے رہی ہیں بھابیاں، بدلے لے رہی ہیں نندوں سے، بدلے لے رہی ہیں دیورانیوں سے، بدلے لے رہی ہیں جٹھانیوں سے، بدلے لے رہی ہیں۔ ایمانداری سے پہلے گھر کے اندر چراغ کم ہوا کرتا تھا، بال بچے زیادہ ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، کمانے والے کم ہوا کرتے تھے، نماز روزے کی پابندی ہوا کرتی تھی، غیرت پردہ بچا کرتا تھا، وہ گھر نور اللہ نور ہوا کرتا تھا۔ اب تو 2 بچے خوشحال گھرانہ کہنے والیوں، رب کعبہ کی قسم، آنے والے حالات ان 2 بچوں کو بھی جدا کر گئے۔ نتیجہ یہ نکلا اماں کل سے مری پڑی، بچوں کو ابھی تک پتہ ہی کوئی نہیں لگا ہے۔ یہ تو حال ہو رہا ہے اس وقت۔ اگر کسی کا پردہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے تو اللہ کے واسطے سے بھول جاؤ اور استغفار کرو۔ اگر کسی کو اس پردے میں تم نے ظاہر کر دیا تو کیا خیال ہے، تم اپنے کیے پہ خود مختار ہو، تمہارے اوپر بھی تو کوئی حاوی ہے نا جو اللہ کی ذات ہے۔ بشرافی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر پانی پونی ڈال دیا، جنید بغدادی سری سختی رحمت اللہ علیہ اور معروف کرخی رحمت اللہ علیہ وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد بشرافی رحمت اللہ علیہ کو ہوش آ گیا، اپنے کپڑے گیلی دیکھے، اپنے کپڑے گیلے دیکھے، شراب کی بوتل کو پرے رڑی دیکھا اور جسم پر پانی دیکھا، فرج پہ پانی دیکھا، اپنا منہ دھلا دھلا دیکھا، فوراً مجمع میں کہا اے لوگوں، مذاق اڑانے والوں، بتاؤ میرا پردہ کون بچا کے چلا گیا؟ میرے عیب پر کس نے پردہ ڈال دیا؟ لوگوں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، سری سختی رحمت اللہ علیہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھ دھول اڑتی نظر آ رہی ہے۔ 3 اللہ والے آئے تھے، اللہ اکبر، پیار والی غیرت والی چادر سے تیرے ابو کو ڈھانک کے چلے گئے۔ بشرافی رحمت اللہ علیہ کو اللہ اکبر غیرت جاگ گئی، غیرت ایمانی جاگ گئی، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، آئندہ شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پہلے اللہ تھللوں کو میرا پتہ تھا، میرے رازکاروں کو، میرے ہم نواؤں کو، میرے ہم پلہ لوگوں کو، میرے جیسوں کو میرا پتہ تھا۔ اب اللہ ان لوگوں پر میرا پردہ ظاہر ہو گیا جو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے تیرے آگے رو کے امت کی بخشش کرواتے ہیں۔ پروردگار عالم مجھے معاف کر دے۔ مالک کائنات کو سچی توبہ اتنی پسند آئی، بشرافی رحمت اللہ علیہ جو کل تک شرابی تھا آج اللہ کا ولی بن گیا۔ رات کو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ کر کے اپنے بستر پہ لیٹے، آنکھ لگی، خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی۔ مالک کائنات نے اللہ اکبر فرمایا اے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، تو نے میرے بندے کا باہر دھو دیا، میں نے اس بندے کا رحمت کے چھینٹے کے ساتھ اس کا اندر دھو دیا۔ اللہ اکبر، تو نے اس کا باہر دھو کے پاک کیا، میں نے گناہوں سے رحمت کا چھینٹا ڈال کے اندر سے پاک کر دیا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، فوراً اٹھے اور اٹھ کر کہا جا کر یہ بشرافی کو خبر سناؤں گا، تجھے اللہ نے مقام ولایت عطا فرما دیا، تو اللہ کا ولی بن گیا۔ جلدی سے میرے عزیزوں بشرافی کے گھر کے مکان میں نہ ملے، اسی جگہ جہاں شراب پی رہے تھے وہاں گئے وہاں نہ ملے، صحراؤں میں مکانوں میں نہ ملے۔ اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کی آواز کان میں پڑی فرمایا چلو نماز پڑھ کے بشرافی کو تلاش کروں گا۔ مسجد میں گئے تو اللہ اکبر، سب سے پہلی سب میں بشرافی بیٹھے رحمت اللہ علیہ رو رو کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بشرافی یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ بشرافی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میرے سے کیا پوچھتا ہے، ابھی تو خواب میں پروردگار عالم کی زیارت کر کے آ گیا ہے۔ یعنی ایک توبہ پر اللہ نے اتنا بدل دیا۔
اور آج الحمدللہ چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، غیبتیں بھی کر رہی ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری پکڑ نہ کر لیو، یا اللہ مجھے معاف کر دیو۔ اے بہن کسی کو بتائیے نا، میں کہنا نہیں چاہتی، تجھے اپنی سمجھ کے بات کر رہی ہوں، دیکھیے اس سے محتاط رہیے۔ میں نے نہیں سنا، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، یہ بات سرگودے سے اگے حفظ آباد تک پہنچ کے حل ہوا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر توبہ اور مکرے گی تو ایسے مجھے تو پتہ بھی نہیں، نہ بہن قسم لے لے جیسی مرضی، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو تم نے آسان سمجھ رکھا ہے۔ اور توبہ ہو تو کیسی ہو؟ جناب حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، ڈاکو اپنے زمانے کے چور ہیں، اللہ اکبر، دور ہدایت سے پہلے کیا کام نہیں جو کیا کرتے تھے، روزانہ رات کو پگڑی سر کے اوپر باندھ کر، کمر کس کر، تلوار ہاتھ میں لیے، اسلحہ ہاتھ میں لیے، گاؤں کے گاؤں لوٹ لیا کرتے تھے۔ پتہ لگ جاتا فضیل بن عیاض اس گاؤں میں چوری کرنے کے لیے آ رہا، لوگ خود بخود دروازے بغیر مزاحمت کے کھول دیا کرتے تھے کہ اس سے لڑنا تو اپنی جان دینا ہے۔ اللہ اکبر، سارے کے سارے علاقہ کھول دیا، علاقے والے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پتہ لگا ایک غریب کسان کے گھر میں، ایک غریب آدمی کے گھر میں ایک نوجوان بیٹی رہتی ہے۔ فضیل نے اس کے گھر کے اندر پیغام بھیج دیا، اللہ اکبر، آؤں گا، جا وہ تیرے سے ہو سکتا ہے عزت بچا، اپنی مال بچا لے۔ اب وہ نیک آدمی تھا، اس نے تھانے کے اندر رپٹ نہیں کری، اس نے علاقے کے 4 آدمیوں کو بلا کے پنچایت نہیں کی، جاؤ 4 آدمی چلے جاؤ، جا کے فضیل عیاض سے کہہ دو معاف کر دے، کسی اور کا گھر دیکھ لے، یوں بھی نہیں کرا۔ اس نے یوں بھی نہیں کہا کہ اپنے گھر کے آڑ بار کیمرے لگوا دی اور باڑ لگوا دی۔ فضیل بن عیاض کو کہہ دیا، اچھا اگر تیرے اندر طاقت ہے تو میں بھی اس سے تعلق رکھتا ہوں جس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، اگر تو ہتھیار کے ساتھ آئے گا تو میرے پاس بھی ہتھیار ہے۔ بچی کہنے لگی، ابے کیسے بچیں گے؟ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کھاٹ پر میرے پاس ہو جا اور بے فکر ہو کے کروٹیں بدل کے سو۔ ابا تو کیا کرے گا؟ طاقت تیرے پاس کوئی نہیں، ہتھیار تیرے پاس کوئی نہیں، کہا پریشان نہ ہو۔ جلدی سے وضو کیا، وضو کر کے چرپائی پر آیا اور اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ گیا۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میرے عزیزو، ادھر فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آ رہے ہیں، ادھر میرے عزیزو اللہ کا یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب فضیل بن عیاض اس کے گھر کے پاس پہنچے تو اس کی زبان پر آیا، انما یخشی اللہ من عبادی العلماء۔ کیا وہی وقت نہیں آیا جب اللہ کے بندوں کے دل اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ڈرنے لگ گئے، اللہ کے حکم سے، اللہ سے ڈرنے لگ گئے؟ حضرت فضیل بن عیاض کی یہ آیت نے کلیجہ چیر کے رکھ دیا، دل پھاڑ کے رکھ دیا۔ وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے معافی مانگی، دروازہ بجا کے کہا اپنی عزت کی اللہ اکبر حفاظت کرنا چھوڑ دے، جب تک تیرا فضیل بھائی زندہ ہے اس وقت تیری عزت پہ آنچ کوئی نہ آئے گی۔ کہنے لگا کون ہے؟ کہ تو نے قرآن کی ایک آیت سنا کے میری زندگی کا سارا پاسا ہی پلٹ دیا ہے۔ اگلے دن میرے عزیزو اس توبہ کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ لوگوں کے دروازے پہ گئے، کسی کی غیبت کی اس سے جا کے معافی مانگ لی، کسی کی چغلی کی اس سے جا کے معافی مانگ لی، کسی کو دھوکہ دیا اس سے جا کے معافی مانگ لی، کسی کی برائی کی اس سے جا کے معافی مانگ لی، کسی کے ڈھور مال چرائے اس سے جا کے معافی مانگ لی، کسی نے پیسوں کا تقاضا کر دیا، جو ہو سکا دے دیا، حتیٰ کہ اپنے گھر کے برتن چولہے بھانڈے سارے کے سارے دے دیے۔ ایک یہودی کے دروازے پہ چلے گئے اور جا کے کہنے لگے، ٹھیک ہے تیرا مذہب علیحدہ، میرا مذہب علیحدہ، لیکن میں نے تیرے ڈاکہ ڈال کے تیرے مال کو چرایا تھا، تیرے ڈھور چوری کر کھول کے لے کے گیا تھا، اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، مجھے معاف کر دے۔ تو کہنے لگا اچھا ایک چوری پھر سینہ زوری، پہلے پیسے دے یا اس کا معاوضہ ہے، میرے جانور لا کے دے۔ کہنا میرے پاس جانور نہ اس کا معاوضہ ہے۔ اب اللہ اکبر، پھر کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ کہ اس طرح کر، تیرے پاس جو بچے کچھ جانور ہیں ان جانوروں کے باڑے کا کام میں کروں گا، ان کا گوبر میں اٹھایا کروں گا، صفائی میں کروں گا، نہلاؤں گا، چرانے کے لیے لے کے جایا کروں گا، دودھ دو کے تیرے دروازے پہ لاؤں گا، جب تیرے جانوروں کے پیسے پورے ہو جائیں میری تنخواہ اس حساب سے کاٹتے رہنا، اس وقت مجھے آزاد کر دینا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اس یہودی نے دیکھا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ دن کو سارا دن جانوروں کے باڑے میں رہتا ہے، رات کو مصلی پہ بیٹھ کر خدا کے آگے رونے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگلا دن آیا، اس یہودی نے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کو بلایا، ادھر آ، اللہ تو میرا ملازم ہے؟ کہ جی، کہ یہ اللہ اکبر اس بوری کے اندر جمع جوڑی ہے، درم و دینار ہے، پیسہ ٹھیک رہے ہیں، جلدی کر، 58 54 ہے درم و دینار ہے، کچھ 2 4 سونے چاندی کی ڈلیاں ہیں، حفاظت کے ساتھ میرے گھر یہ پہنچا کے یا یہاں سے وہاں رکھ کیا،
الفضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے کندھے پر اٹھائی اور اٹھا کر جس جگہ کا تھا وہاں جا کے رکھ کے آ گئے. یہودی پیچھے پیچھے آ گیا اور آ کر اس نے اوپر تھیلے کا منہ کھولا. تھیلا دیکھ کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اللہ پر ایمان لایا, اس رسول پر ایمان لایا کہ جس نے اللہ جل شانہ سے ایسی توبہ کو امت پر ظاہر فرما دیا ہے. اللہ اکبر. الفضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تجھے کس چیز نے بدل دیا؟ کہنے لگا میں نے تورات انجیل کے اندر پڑھا جو اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر لیتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر مٹی آ جائے تو مٹی سونا بن جاتی ہے. یہ تھیلا میں دیکھنا چاہ رہا تھا تو نے اللہ کے دربار میں توبہ سچی کی یا جھوٹی کی؟ میں نے یہ ٹھیکروں کی مٹی کی, یہ میں نے تجھے گوئے کی پاتھیوں کی, میں نے یہ تجھے تھیلا پکڑا دیا. جب تو نے سچی توبہ کر کے دکھائی تو اللہ نے اس گندگی کو بھی تیرے ہاتھ کے اندر سونا بنا دیا ہے. جب میری بہن تو مصلی پر آوے گی, میری بہن تسبیح تیرے ہاتھ کے اندر ہوگی, اللہ کا ذکر کرے گی, سر پر دوپٹہ رکھے گی, رب کعبہ کی قسم پھر تجھے گھر بنانے کے لیے پردے نہیں چاہیے, پھر گھر بنانے کے لیے قالین نہیں چاہیے, پھر گھر بنانے کے لیے بچوں کو باہر بھیجنا نہیں پڑے گا, پھر گھر بنانے کے لیے ڈنر سیٹ لانے نہیں پڑیں گے, پھر گھر بنانے کے لیے تجھے کلیننگ کرنی پڑے گی, سیلنگ پیننگ نہیں کرنی پڑے گی. جتنا اللہ کا قرب مل جائے گا, جتنا اللہ کے قریب ہوتی چلی جائے گی, تیرے گھر کے اندر نماز روزہ قرآن آباد ہوتا چلا جائے گا. رب کعبہ کی قسم تیرا گھر دنیا کے اندر جنت کا مرکز بنتا چلا جائے گا. اولاد فرما بردار ہوگی. آج میری بہن میں تیرے سے عرض کرتا ہوں, میری بچی میری پیاری, تم بڑے شوق سے اللہ بھلا کرے پیر جی افضل صاحب کا جنہوں نے اس علاقے کے اندر بھائی ندیم صاحب کا اللہ اکبر جن علاقوں میں تعارف کرایا, آج بہت شوق اور محبت کے ساتھ سننے کے لیے آتی ہو. اپنے بھائی کا کہنا مان لو, اللہ کا خوف زندگی کے اندر آ جائے, اللہ سے ڈر کر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والی بن جائے, پھر رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تمہیں وہ غیرت عطا فرمائے گا, انسان تو دور کی بات آسمان کے فرشتے بھی تمہارے سے حیا کرنے لگ جائیں گے. مگر جس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے یہ قابل رحم زندگی ہے. اس پر آپ کو ترس نہیں آتا کہ آپ کے 4 بچوں میں سے ایک بھی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں؟ اس پر آپ کو اللہ کے آگے رونا نہیں آتا کہ آپ کے گھر کے اندر 6 بچے ہیں, 3 بیٹے 3 بیٹیاں, ایک بھی رات کو ماں کے پیر نہیں دباتی؟ اس پر آپ کو اب بھی حسرت نہیں, اب بھی ارمان نہیں, اب بھی پچھتاوا نہیں آتا کہ آپ بہو پوتو دوتوں والی ہوگی پھر بھی آپ کو پانی اٹھ کے پینا پڑتا ہے؟ خدا کے واسطے میری بہنوں, چھوڑ دو دوسروں کے گھروں میں آگ لگانا, چھوڑ دو دوسرے گھروں کی تباہ کاریاں, اپنے گھر کو سنبھالو, تمہارا گلشن کا گلشن اجڑ رہا ہے. اولاد نکمی 2 بجے گھر کے اندر آ رہی ہے, آپ نے یہ سوچا ہم موبائلوں نے خراب کر دیا جی, خدا بیڑا غرق کرے محلے کے نوجوانوں کا, ہمارا بچہ پتہ نہیں کن کے ساتھ دوستی لگا بیٹھا. نہ کسی دوستی نے بیڑا غرق کیا, باپ کا نہیں بیڑا غرق کیا, دادے کا نہیں بیڑا غرق کیا, تیرے بھائی کا نہیں بیڑا غرق کیا, تیرے باپ کا بیڑا غرق نہیں کیا. یہ محلہ بھی وہی جو 50 سال پہلے بھائی جس گلی میں کھیلا کرتا تھا, 60 سال پہلے ابا جس گلی میں کھیلا کرتا تھا, تیسری نسل اسی گلی کے اندر کھیل رہی ہے. اللہ کی قسم نہ گھر بدلا نہ ماحول بدلا, یقین جانو ہمارا مزاج بدل گیا ہے, ہماری تربیت کا طریقہ بدل گیا ہے. پہلے یقین جانو مغرب کی نماز اذان ہوا کرتی تھی, بڑے بڑے جوان پتر ڈر کے گھر میں آ جایا کرتے تھے, یار ابا گھر کے اندر آ گیا ہوگا. اب ابا ڈر کے جلدی گھر کے اندر آ جاتا ہے کہ میں دیر کر دوں کہیں مجھے بہو روٹی نہ دے. مقام عبرت نہیں, مقام رونا نہیں. تم نے بیوٹی پارلر سنوارنے شروع کر دیے اور بیوٹی پارلر کے اندر اپنے چہروں کو سنوار. اس حسن کو کون کامیابی کہتا ہے؟ اس حسن نے تو اللہ کے حسن کو خراب کر کے رکھ دیا. آپ کو پتہ ہے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے آئی برو بنانا, شیشے کے آگے کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا کرنا, یہ عورت کا حسن ہے, کر سکتی ہے, لیکن اللہ کی خوبصورتی پر انگلی اٹھ رہی ہے. اور جتنی خوبصورت بن کے جائے گی اتنی جو ہے وہ ازواجی زندگی خوشگوار گزرے گی. اگر ازواجی زندگی خوبصورتی سے بنتی تو اللہ کی قسم خوبرو لڑکیاں, نوجوان لڑکیاں, حسین و جمیل لڑکیاں جن کی سلا والی کے اندر جن کے حسن کی مثال نہ ملتی, وہ 2 بچوں کی ماں ہو کر طلاق لے کے اپنے گھر نہ آتی. ہم نے چہرے کا حسن بنایا, اپنے کردار کا نہیں بنایا. چہرے کا حسن بنایا, ہم نے اپنے اخلاق کا حسن نہیں بنایا. چہرہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ سلامی والے دن, ولیمے والے دن ساری سلے والی کی عورتیں 1000 روپے کے نوٹ تیرا چہرہ دیکھ کے گئی, لیکن اندر ایسا کڑوا زہر ہے, یقین جان تیرا شوہر بھی تیرے سے بات کرنے کو تیار نہیں.
اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو بناؤ، میری بہنوں اپنے گھروں کو بناؤ۔ یقین جانو مرنے کے بعد کوئی پیچھے نہیں آتا، اگر اولاد نیک بنا کے چلی گئی تو یہی اولاد ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، ورنہ ہم نے تو کئیوں اولاد کو کہتے سنا امی تھی بڑی اچھی پر اچھا ہوا چلو جلدی اٹھ گئی، گھر کے اندر رولا رپا کر دیا کرتی تھی، فضول کے اندر بحث پر امی ناراض ہوا کرتی تھی، بابیوں سے منتیں کرایا کرتی تھی، چلو اچھا ہوا جلدی دنیا سے چلی گئی۔ ابا معذور ہو گیا، چلو اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا، ہم تو دکان پہ رہتے تھے، پتہ نہیں بیچارے کو گھر کے اندر کوئی پانی بھی دیتا ہوگا۔ یہ تیرے میرے گھروں کی کوئی مثال ہے؟ خدا پاک کی قسم سعادت سمجھتی تھی۔ کبھی جو تمہارے ماں باپ جن گھروں کے اندر بیائے گئے، جا کے پوچھو تو صحیح کہ ان کا رشتہ کرنے کے لیے یہ پوچھا تھا کتنے بہن بھائی ہیں، ان کا رشتہ کرنے کے لیے یہ پوچھا تھا۔ اللہ جب بھی کسی کے گھر بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے سب سے پہلے پوچھا کرتے تھے اسے لکھائی پڑھائی نہیں، اسے سلائی آتی کہ نہیں آتی، اسے روٹی پانی آتا ہے کہ نہیں آتی، پوچھا کرتے تھے ناظر قرآن پڑھی ہے حافظہ قرآن کی، اگلی بات پوچھا کرتے تھے اللہ اکبر گھر کے اندر رہتے ہوئے اسے غیرت ہے یا برقع پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، اس بنا پہ رشتے ہوا کرتے تھے۔ اب تو میرا عزیزو رشتے ہوا اس رشتے اس بنا پر ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کیا دے گا کتنے کا جائز دے گا، لڑکی کیسی ہے خوبصورت کیسی ہے، قد کاٹ اس کا کیسا ہے، اللہ اکبر اگر قد کاٹ کے اندر خوبصورتیوں کے اندر میرے عزیزو کامیابی ملتی تو کالے رنگ والیاں سارے اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہتی۔ یہ رشتے اللہ نے آسمانوں پر آپ کے میرے بنائے، اللہ اکبر میرے عزیزو ازواجی زندگی کے تعلق اللہ نے آسمان پر میری ماں بہنوں میرے بہنوں بنائے، بس صرف آپ حضرات میری بات پر عمل کر لیں اور آج کے بعد اپنے گھر کو سنبھال لیں، اپنے گھر کو بنائیں، اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں۔ آج یہ پلے باندھ کے لے جاؤ کہ آپ کا میرا گھر خوبصورت بنے گا خدا کے قرآن سے اور نماز کے سجدوں سے، آپ کے میرے گھر سے نحوست قدرت کو چلی جائے گی، پھر تیری میری زبان پہ یہ نہیں آئے گا کہ ہمارے پہ کس نے جادو کرا دیا، پھر آپ کی میری زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ ہمارے پر پتہ نہیں کس نے سفلی علم کرا دیا، کس نے تعویذات کرا دیے۔ ان ساری چیزوں سے چھٹکارا مل جائے گا جب ہر گھر کے اندر مصلی نظر آئے گا، ہر زبان پہ قرآن کی تلاوت نظر آئے گی، ہر ہاتھ کے اندر تسبیح پہ اللہ کا ذکر نظر آئے گا۔ یقین جانو وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے بن جائیں گے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے بن جاتے ہیں۔ بس پردہ بچائیں، اپنے پردے کا خیال کریں۔ میری بہن چہرہ کھول کر بازار کے اندر پھرنا یہ غیرت نہیں ہے، چہرہ کھول کر بازار کے اندر پھرنا یہ کوئی پڑھائی لکھائی نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ اپنی عزت کو بچاؤ۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئی، بہو تلاش کرنے کے لیے گئی، اس کے ہاتھ دیکھتی ہو، اس کے جسم دیکھتی ہو کہ اس کا چہرہ دیکھتی ہو، کہتی ٹھیک ہے انگلی کوئی نہیں، پیر کی ٹنڈی ہے لیکن چہرہ تو بڑا اس کا خوبصورت ہے، اللہ اکبر، پیر تھوڑی دیکھنے چہرہ دیکھا کرتے ہیں، خوبصورتی دیکھا کرتے ہیں، اللہ اور اسی چہرے کو کہتی ہو چہرے کا کیا ہے جی جہاں مرضی لے کے پھر جاؤ، اللہ چہرے کا بھی کوئی پردہ ہوتا ہے، اصل پردہ تو چہرے کا ہے۔ آنکھ حیا والی ہو غیرت والی ہو تو اس آنکھ سے اللہ اپنا بھی دیدار کرائے گا، اپنے حبیب کا دیدار کرائے گا۔ اگر آنکھ سے غیرت اڑ گئی تو خدا رسول تو دور کی بات ہے، انسان کے خونی رشتے بھی انسان کو درد نہیں آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پردہ غیرت ایمان بچانے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت پیر جی سے میں عرض کروں گا ہر مہینے کی گائے بگائے، میری نہیں کسی اور کی، ہر مہینے کی حافظ سرور صاحب ہر مہینے کوئی نہ کوئی ترتیب بنائے، اور الحمدللہ ہوتی ہوگی، کبھی جامع حسینیہ میں، کبھی یہاں، کبھی کہیں، ان ساری ماں بہنوں کو کبھی کسی مدرسے میں صبح 10 بجے زور کے بعد اکٹھا کر کے آدھے گھنٹے کے لیے اصلاحی پہلو پہ گفتگو ہو تاکہ پتہ لگ جائے صرف ہماری ذمہ داری باورچی خانہ نہیں ہے، صرف ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بچوں کو روٹی پکا کے دینا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری معاشرے کے اندر ایک ایسی عورت بن کے دکھانا ہے جس کے کردار کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ کے کردار پہ نظر پڑ جائے، اما عائشہ اما فاطمہ یاد آ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔